السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آداب زندگی کے سیریز میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم بیت الخلاء کے آداب پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان جو بھی کھاتا پیتا ہے اس میں کا تھوڑا حصہ ہی جسم کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، بقیہ ناکارہ ہوتا ہے۔ اس ناکارہ چیز کو جسم سے باہر آنا ضروری ہے، ورنہ آدمی بے شمار بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ دن میں وقفے وقفے سے ناکارہ چیزوں کو باہر لاتا ہے تاکہ بندہ بیماریوں سے بچا رہے۔ اب بندے پر لازم ہے کہ وہ اس کا شکر بجا لائے۔ جب بندہ بیت الخلاء کے لیے بند کمرے میں جاتا ہے تو اس کو پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر پہلے بایاں پیر رکھنا ہوگا، یعنی لیفٹ پیر ٹوائلٹ میں رکھ کر اندر داخل ہونا ہوگا، اور قضاء حاجت سے فارغ ہو تو بائیں ہاتھ سے دھوئے، لیفٹ ہینڈ ہی کو استعمال کرے دھونے میں۔ جب باہر نکلتا ہے تو دایاں پیر یعنی رائٹ سائیڈ کا پیر پہلے باہر رکھے اور پھر باہر نکل کر دعا پڑھے غفرانکا۔ اگر پبلک بیت الخلاء میں جا رہا ہے تو وہاں پہلے سے منتظر لوگوں کا خیال کرے، لائن توڑ کر درمیان میں نہ جائے، اگر انتہائی ضروری ہو تو لوگوں سے ریکویسٹ کرے، بار بار دروازہ نہ کھٹکھٹائے۔ اگر آپ اندر ہوں، لوگ باہر منتظر ہوں تو جلد سے جلد نکلنے کی کوشش کریں۔ اگر کھلے میدان میں جانا ہو تو آبادی سے دور جائیں، لوگوں سے چھپ جائیں اور زمین سے قریب ہو کر کپڑے اٹھائیں، اور سایہ دار درخت جہاں لوگ بیٹھتے ہیں یا وہ راستہ جہاں سے لوگ چل کر جاتے آتے رہتے ہیں یا پانی کی جگہ جہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں، ان مواقع پر بیت الخلاء کے لیے بیٹھنا منع ہے دوستو۔ اگر کھلے میدان میں بیٹھنا پڑے تو قبلے کی طرف نہ منہ کرے نہ پیٹ کرے۔ اسی طرح اگر بند کمرے میں ہوں تو جہاں تک مسلم معاشرے کی بات ہے وہاں پر اس کا پورا خیال رکھا جاتا ہے کہ قبلے کی طرف نہ منہ رہے نہ پیٹ رہے، لیکن اگر سفر میں ہوں یا پبلک بیت الخلاء میں ہوں تو وہاں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، لہذا اگر بند کمرے میں قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کرنا پڑ رہا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس بات کا خیال رہے کہ بیت الخلاء جاتے وقت آپ کے ساتھ قرآنی آیتیں نہ رہیں۔ اگر بند کمرے میں جانا ہو دروازہ اچھی طرح بند کر لیں، کھلا نہ چھوڑیں، ستر پوشی کا پورا خیال رکھیں۔ لوگ کھلے میدان میں بیٹھ کر ستر پوشی کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو یہ لوگ بے حیا ہیں۔ بیت الخلاء کے دوران نہ کسی سے بات کریں، نہ سلام کریں، نہ سلام کا جواب دیں۔ جب بیٹھیں تو پیشاب کی قطروں سے مکمل بچے رہیں، کیونکہ عذاب قبر اسی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے بیٹھ کر پیشاب کرنا ممکن نہ ہو تو کھڑے ہو کر کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ قطروں سے محفوظ رہیں۔ اس لیے کہ ایئرپورٹ پر یا ریلوے اسٹیشنوں پر، بس اسٹیشنوں میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی سہولت نہیں ہوا کرتی ہے، لیکن ایسے موقع پر پبلک ٹوائلٹ کا استعمال بہتر ہوتا ہے جہاں بیٹھ کر فارغ ہو سکتے ہیں اور پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ کہیں باہر جائیں یا سفر میں ہوں تو ٹیشو پیپر ضرور اپنے ساتھ رکھیں تاکہ وقت پر کام آ سکے۔ پیشاب اور پاخانے کے لیے ہمیشہ بایاں ہاتھ ہی استعمال کریں۔ مساجد وغیرہ کے ٹوائلٹ میں لوگ صفائی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد اچھی طرح پانی بہائیں۔ پبلک ٹوائلٹ میں بیٹھ کر سگریٹ پینا یا گھٹکا کھانا یا پان کھا کر گھٹکا کھا کر تھوکنا انتہائی بری بات ہے دوستو۔ اسی طرح ریلوے ٹوائلٹ میں بھی لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں،
بلکہ دیواروں پر الٹی سیدھی باتیں لکھ بھی دیتے ہیں۔ یہ انتہائی بد اخلاقی بات ہے دوستو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو آداب زندگی کو جان کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔